बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 17 फरवरी दिन जुमेरात का और साल 2022। आज के इस प्रोग्राम में दो ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज की नाज़रीन हमारी पहली ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने ख़िलाफ़ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक को अहम टास्क सौंप दिया है। इससे पहले ये ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से पंजाब के एक वफाकी वज़ीर को सौंपी गई, लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी उस वज़ीर से लेके इस अहम टास्क को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक को सौंप दिया है। इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसी खबर में आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने किस बात का एतराफ़ किया है। नाज़रीन, दूसरी आज की हमारी ख़बर ये है कि ये जो ख़बरें आ रही हैं तहरीक अदम एतमाद की, इन ख़बरों के दौरान शहबाज शरीफ की नाहली के लिए और अपोजिशन लीडर के अहदे से शहबाज शरीफ की बरतरफ़ी के लिए अदालत उज़्मा यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रजू कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की बरतरफ़ी और नाहली के लिए दरख्वास्त किसने दायर की है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले एक बड़ी अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। कल नाज़रीन इस्लामाबाद से जो सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और आज शहर इक़्तिदार में ये ख़बरें चल रही हैं कि मज़ीद भी बड़े बड़े अहम सहाफ़ियों को आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ़्तार किया जा सकता है। जिन सहाफ़ियों के नाम शहर इक़्तिदार में चल रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में उन सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी हो सकती है, उनमें हामिद मीर का नाम लिया जा रहा है। हामिद मीर के जो लाहौर बेस्ड सहाफ़ी हैं, भाई हैं आमिर मीर, उनका नाम लिया जा रहा है। सलीम साफ़ी का, मुर्तज़ा सुलंगी का, कामरान शाहिद का, असद तूर का, अबसार आलम का और दो ख़वातीन के नाम भी लिए जा रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम में उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन बताया जा रहा है शहर इक़्तिदार में अफवाहें सरगर्म हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इन सहाफ़ियों का, जो कि हुकूमत मुखालिफ आवाज़ रखते हैं, इनकी गिरफ़्तारी का इम्कान है। लेकिन नया दौर की जो ख़बर है उसमें यह बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से, इमरान ख़ान की जानिब से इन तमाम सहाफ़ियों को, जिनके मैंने नाम लिए हैं, इसमें और नाम भी नया दौर ने अपनी ख़बर में शामिल किए हैं कि इन तमाम सहाफ़ियों के जो हुकूमत मुखालिफ बात करते हैं, एक बयानिया रखते हैं, इनकी गिरफ़्तारी के लिए मुतल्लिका इदारों को मवाद इकट्ठा करने की डायरेक्शन जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन मेरे तईं जो इतलात पहुंची, जिसे मैं कन्फर्म भी नहीं कर सका, इतला ये पहुंची कि आइंदा आने वाले दिनों में दो सहाफ़ियों की जो कि लाहौर बेस हैं, जिन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, उसमें एक नाम जो है वो इमरान शफ़क़त का बताया गया और दूसरा नाम जो हामिद मीर के भाई हैं आमिर मीर, उनकी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक बताया गया है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में इमरान शफ़क़त और आमिर मीर की गिरफ़्तारी हो सकती है। लेकिन इसकी कन्फर्मेशन किसी जगह से नहीं हो सकी। ये भी एक इतला की सूरत में या कह लें शुनीत जो है वो पता चली है, जो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर की है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दें, जो मोहसिन बेग को कल गिरफ़्तार किया गया और फिर जो कल ATC की अदालत में पेश होने के बाद इस्लामाबाद की मातहत अदालत के एडिशनल सेशन जज ने, ज़फ़र इकबाल साहब ने जो फ़ैसला जारी किया, जो हुक्मनामा जारी किया, उस हुक्मनामे को बुनियाद बनाकर जो अहलिया हैं मोहसिन बेग साहब की, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अलग अलग रिट पटिशन यानी आर्टिकल 199 की जो जुरिस्डिक्शन है उसे इन्वोक किया है, जिसे चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला की जानिब से दोनों दरख्वास्तों को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जो मुतल्लिका थाने के SHO हैं, बताया जा रहा है कि उन्हें भी बुला लिया गया है। लेकिन ये जो दरख्वास्तें दोनों दायर की गई हैं, इसमें यह बताया गया है कि एक दरख्वास्त जो FIA की जानिब से मोहसिन बेग के घर पे कार्रवाई की गई, जिसे इस्लामाबाद की अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। एक तो FIA के उस इक़दाम के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दायर की गई है और दूसरा जो मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे को क्वाशमेंट के लिए, उस मुकदमे को ख़त्म करवाने के लिए दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। अब देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की जब समाअत होगी तो क्या डायरेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला की जानिब से जारी की जाती हैं। बहरहाल जब इस पे आज दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया तो सोशल मीडिया पे एक दोस्त ने, एक हमारे जानने वाले ने कहा, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है वो उनके साथ लिंक है। तो मैंने उस दोस्त को ये जवाब दिया, मतलब उनके साथ ताल्लुक़ साबित करने की कोशिश की, नून लीग के साथ चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला की। तो मैंने ये जवाब दिया कि चंद रोज़ कबल जब उमर मीन गंडापुर की नाहली को ख़त्म करके उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई और खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सूबाई मिनिस्टर शाह मोहम्मद ख़ान को उनकी नाहली ख़त्म करके उनकी वजारत उनके सूबाई सीट पर बहाल किया गया, तब तो उनके खिलाफ़ चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला के खिलाफ़ कोई बात नहीं की गई। और अब अगर मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है
تو ایسی پسند ناپسند کے فیصلوں سے عدلیہ کو ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. جو بھی بات ہو وہ قانون یا آئین کے دائرے میں رہ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ فیصلہ ہماری پسند کا نہیں تو وہ انصاف نہیں. تو اس طرح سے اداروں پر ہم عدم اطمینان کا اظہار اگر کریں گے تو معاشرے میں انارکی ہی پھیلے گی. اچھا، جو پہلی خبر ہے، پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعظم عمران خان نے کیا ذمہ داری سونپی ہے. ناظرین، خان صاحب کو جو آج کل بڑا وائٹل ہو گیا ہے جہانگیر ترین گروپ، تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن بھی ان کے ساتھ رابطوں میں مصروف ہیں، اور بلکہ جہانگیر ترین صاحب نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ میرے اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور لندن میں بھی میرا رابطہ ہے، اور حکومت کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو اس اعتراف کے بعد ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک جو کہ بڑے ان کا گہرا تعلق ہے، قریبی تعلق ہے اپنا جہانگیر ترین کے ساتھ، انہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے گروپ کو قائل کریں، انہیں جو ہے وہ کنونس کریں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہ بنیں. ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک کو یہ ذمہ داری کیوں سونپی گئی ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے الیکشن سے کامیاب ہوئی تھی تو پرویز خٹک کا نام جو وزیر اعلیٰ کے لیے پرپوز کیا گیا تھا وہ جہانگیر ترین کی جانب سے پرپوز کیا گیا تھا، اور جہانگیر ترین کے پرپوزل پر ہی عمران خان کی جانب سے پرویز خٹک کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا گیا تھا. اب بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا جب وہ بنے اپنا خیبر پختونخوا کے صوبائی منسٹر، وزیر اعلیٰ، تو بہت مالی فائدے بھی، یہ حامد خان صاحب نے مجھے انٹرویو دیا تھا، انہوں نے بتایا تھا، تو یہ ان کا گہرا تعلق ہے، قریبی تعلق ہے، آپس میں بڑے گہرے ملاسم ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر اب یہ ذمہ داری جہانگیر ترین گروپ کو قائل کرنے کی، کنونس کرنے کی، حکومت کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنے، تو یہ پرویز خٹک کو دے دی گئی ہے. اس سے پہلے یہ ذمہ داری کس منسٹر کو سونپی گئی تھی یہ ابھی نام نہیں بتاؤں گا، آگے ایک اور خبر آئے گی اس سے آپ ناظرین اندازہ لگا پائیں گے کہ اس سے پہلے یہ ذمہ داری کسے سونپی گئی تھی. پہلے آپ کو بتاتے ہیں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فواد چودھری نے کس بات کا اعتراف کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے ناظرین معافی چاہتا ہوں، ایک منٹ. جی ناظرین، فواد چودھری صاحب نے ناظرین اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پنجاب میں اگر ہماری سیاست تگڑی ہوتی تو مسلم لیگ کی جو سیاست ہے وہ پنجاب میں دفن ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی. اب یہاں پر ہم بہت مرتبہ وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کی سیاست کو، ان کی گورننس کو. تو جو پی ٹی آئی کے جو شیدائی ہیں، جو سپورٹر ہیں، جو ووٹر ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ٹوکرا بن گئے، آپ پٹواری بن گئے. تو آج حکومت کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں ہماری سیاست تگڑی نہیں، اور اگر ہماری سیاست تگڑی ہوتی تو پنجاب سے نون لیگ کا صفایا ہو جاتا. میں اپنے بہت انیشل پروگرام میں یہ کہا کرتا تھا کہ خان صاحب کو یہ جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں انہیں انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے اگر وہ فوکس کر لیں، ایک ٹیسٹ میچ کی طرح اپنے 5 سال کے ٹینور کو پورا کریں، عوام کو ڈیلیور کریں، عوام کی فلاح و بہبود کا سوچیں، بجائے اس کے کہ اس طرح کے معاملات کو عدالت پہ چھوڑ دیا جائے، نیب پہ چھوڑ دیا جائے، احتساب عدالتوں پہ چھوڑ دیا جائے، اور حکومت اپنا فوکس جو ہے وہ ڈیلیوری اور گورننس پہ رکھ لے، تو 5 سال کے بعد یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو لیڈران ہیں جنہیں عوام پہلے آزما چکے ہیں، تو یہ اپنے آپ ان کی وقت اہمیت ختم ہو جائے گی. لیکن اس پہ فوکس نہیں کیا گیا. اب فواد چودھری صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں پنجاب میں ہماری سیاست تگڑی ہوتی تو نون لیگ کا مکمل صفایا ہو چکا ہوتا. بزدار کی کارکردگی کے اوپر یہ سوال جو ہے حکومت کا اپنا منسٹر اٹھا رہا ہے. اچھا، بہت سارے دوست اب یہ بھی کہیں گے کہ فواد چودھری صاحب نے تو سیاست کی بات کی ہے کہ پنجاب میں ہماری سیاست تگڑی ہوتی. تو سیاست ناظرین جو نام ہے دراصل وہ عوام کی خدمت کا نام ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حلقے سے منتخب ہوتے ہیں عوام کے ووٹ لے کے، پارلیمان کا، صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، سینٹ کا یا لوکل جو اسمبلی ہوتی ہے اس کا آپ حصہ بنتے ہیں. عوام کی خدمت کے لیے عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ منتخب ہو کے اس اسمبلی میں جا کے عوام کے نمائندے بن کے ان کی خدمت کریں گے. تو سیاست نام جو ہے وہ خدمت کرنا کا ہے، سیاست نام جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا یا عوام کو دھوکہ دینے کا نہیں. اب جو ایک اور اعتراف کیا فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر تو جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن میرا چونکہ فواد چودھری کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے پیار اور محبت کا، تو میرا ان کے ساتھ سماجی رابطہ جہانگیر ترین کے ساتھ رہتا ہے. اکثر و بیشتر ہمارا جو ہے وہ رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو اب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرویز خٹک کو یہ ذمہ داری سونپنے سے پہلے یہ ٹاسک جو ہے کس وفاقی وزیر کو سونپا گیا تھا. اب آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، ان کی اپوزیشن لیڈر سے برطرفی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین، سپریم کورٹ میں یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے
شہد اور اکزئی ہیں، پرانے سپریم کورٹ میں آیا کرتے تھے، مختلف ایشوز کے اوپر درخواستیں دائر کیا کرتے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سپریم کورٹ میں داخلے کے اوپر پابندی لگا دی، اور اب یہ درخواست جو ہے وہ کوریئر سروس کے ذریعے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف چونکہ جو سپریم کورٹ پہ 1997 میں حملہ ہوا تھا، اس حملے کی جو سازش تھی اس میں وہ لیڈنگ رول ادا کر رہے تھے، تو یہ جو سازش ہوئی سپریم کورٹ کے خلاف، اس سازش کے بعد پروو ہو چکا ہے کہ اس سازش کا شہباز شریف حصہ تھے، اور جو انکوائری کروائی گئی تھی اس انکوائری کی ایک رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اسٹار کے پاس موجود ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں جو شہباز شریف ہیں وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، اور جو وزیر اعظم عمران خان ہیں جنہیں کانسٹیٹیوشن کا اتنا پتہ نہیں، انہیں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا سکیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ میں حملے کی سازش میں شہباز شریف ملوث رہے ہیں، تو ایک تو انہیں اس پروو ہونے کے بعد کہ حملہ انہوں نے کیا تھا، اس سازش میں وہ ملوث تھے، تو اس پروو ہونے کے بعد، یہ چیز ثابت ہونے کے بعد شہباز شریف جو ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ منتخب نہیں ہو سکتے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر کسی قسم کا اقدام اٹھانے سے، کوئی بھی فیصلہ لینے سے روکا جائے۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ انہیں اپوزیشن کے عہدے سے برطرف کیا جائے، انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور جو انہوں نے 2008 اور 2013 کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا، وزیر اعلیٰ پنجاب وہ منتخب ہوئے، اس الیکشن کو بھی شہباز شریف کے اس الیکشن کو 2008 اور 2013 کے الیکشن کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت یہ بھی ڈکلیئر کرے کہ شہباز شریف اس کرمنل کیس میں ملوث ہونے کی وجہ سے اپنی پارٹی کے صدر بھی نہیں بن سکتے۔ تو یہ درخواست جو ہے آج سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اب مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ یہ درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی، کیونکہ جب آخری آرڈر شاہد اور اکزئی کے خلاف کیا گیا تھا تو انہیں ایک ہیبیچول درخواست گزار قرار دیا گیا تھا کہ وہ اس طرح کی درخواستیں سیاسی مفادات کے لیے، سیاسی پس پردہ مقاصد کے لیے سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہیں، تو ان کے سپریم کورٹ داخلے پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ لیکن بہرحال یہ آج کی ہماری خبریں جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں۔ اچھا، تو دوست کہتے ہیں کہ خبر پروو نہیں ہوتی، تو جہانگیر ترین کے ساتھ جو رابطے فواد چودھری کے رہے پچھلے دن میں نے خبر دی تھی، تو وہ خبر بھی آج پروو ہو گئی ہے۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔